السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه البخاري مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جس میں ہر قسم کی بھلائی اور خیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 ربیع الاخر 1442 ہجری مطابق 4 دسمبر 2012 عیسوی فقہ کا درس لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حج کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں یوم النحر کے کام اور اس کی تفصیلات، یوم العید کے کام اور اس کی تفصیلات ہم نے سنی، ہم نے پڑھی۔ آگے بڑھاتے ہیں مسئلے کو۔
مصنف حفظہ اللہ نے فرمایا باب فی احکام الحج التي تفعل فی ایام التشریق و طواف الوداع. یہ جو باب ہے اگلا وہ ہے ایام تشریق کے کام جو حج کے احکام میں سے ہیں اور طواف وداع. عید کے دن طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد حاجی مینا کی طرف لوٹیں گے اور مینا میں قیام کریں گے، اور یہ قیام واجب ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جو عید کا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ مکہ میں رات گزارے سوائے حضرت عباس کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی اس کی وجہ بتاتے ہیں لِأَجْلِ سِقَایَتِهِ، حاجیوں کو پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حجاج کرام عید کی رات مینا میں قیام کریں گے، مکہ سے لوٹ جائیں گے مینا کی جانب، اور 3 راتیں اگر کوئی جلدی نہ جانا چاہے یا جلدی جانے والے 2 راتیں یعنی 11ویں اور 12ویں شب، 11ویں اور 12ویں شب ذی الحجہ کی، یہ 2 تو لازمی ہیں جو جلدی جانا چاہیں، اور جو تاخیر کرنا چاہیں وہ 13ویں شب اس طریقے سے مینا میں یہ رات گزاری جائے گی. اس کے بعد آگے بتاتے ہیں یہ جو ابھی 3 وہاں ابھی عید کا دن ختم ہو گیا، جمرہ عقبہ کو کنکری مار دی گئی، جانور ذبح کر دیے گئے، حلق کروا دیا گیا، طواف افاضہ ہو گیا، ساتھ میں صحیح حج کی گئی، واپس چلے گئے نا مینا، رات گزاریں گے. اب اس کے بعد وہاں نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو تمام نمازیں جو پڑھی جائیں گی 2 دن یا 3 دن وہ قصر پڑھی جائیں گی. جو قصر والی نمازیں ہیں جیسا کہ معلوم ہے ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، جمع نہیں کیا جائے گا، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ایام تشریق کے کام کیا ہیں؟ زوال کے بعد تینوں جمرات کو چھوٹا منجلا بڑا ساتھ کنکریاں ماری جائیں گی زوال کے بعد، جو کہ 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے اور 13 ذی الحجہ ہے، یا جو لوگ جانا چاہیں 11 12 ذی الحجہ. زوال کے بعد، زوال کس کو کہتے ہیں؟ ظہر کی اذان سے 10 منٹ پہلے کا وقت، 10-12 منٹ، 8-9 منٹ، 10-12 منٹ، یہ جو ہے زوال ہے. اس وقت کنکریاں، زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں گی. ظہر کی اذان ہو جائے بس اس کے بعد آپ مار لیں، تقریباً ایک اندازہ بتا رہا ہوں. اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن جو عید کا دن 10 ذی الحجہ ہے، چاشت کے وقت یعنی صبح کے وقت آپ نے کنکری ماری. وَأَمَّا بَعْدْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور باقی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو زوال ہونے کے بعد کنکریاں ماری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے وقت کا، زوال کا، جب سورج کو زوال ہو جاتا رمینا، ہم کنکریاں مارتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو. لہذا
کنکری کا وقت یہی ہے. کب؟ زوال کے بعد ہی ماری جائے گی، 11، 12 اور 13 تاریخ کو. اس سے پہلے مارنا جائز نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں اس سے پہلے مارنا جائز نہیں ان حدیث کی وجہ سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت مقرر کر دیا اور فرما دیا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور یہی طریقہ ہے حج کا. اور ایک مثال دے کر سمجھاتے جس طریقے سے نماز کو قبل از وقت پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے رمی کنکریاں مارنا قبل از وقت جائز نہیں ہے. یہ توقیفی عبادات ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریاں مارنے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے، جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کے بعد 10 تاریخ کے دن مینا کو لوٹ گئے، رات گزاری، صبح ہوئی، سورج کے زوال کا انتظار کیا. جب سورج کو زوال ہو گیا تو آپ چل کر تشریف لے گئے جمرات کے پاس، سوار نہیں ہوئے، پیدل چل کر گئے. اور جمرے اولا، پہلا جو جمرہ ہے جو مسجد خیف کے پاس میں ہے، اس کو 7 کنکریاں ماری، ایک کے بعد دیگرے 1 بائی 1، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے. پھر آگے بڑھے، ثم يتقدم على الجمرہ، امامها، اگلی جمرے کی طرف. فقام مستقبل القبلہ، قبلہ رخ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور لمبی دعا کی، جیسے سورہ بقرہ پڑھی جائے. سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے جتنا وقت اتنی دعا آپ نے کی کنکریاں مارنے کے بعد. پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد. پھر جمرے وسطیٰ جو درمیانی جمرہ ہے، منجلا جمرہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے پاس آئے، اس کو بھی کنکریاں ماری. اور پھر بائیں طرف کھڑے ہو گئے قبلہ رخ ہو کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وادی کے پاس. وہاں اس زمانے میں وادی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، 7 کنکریاں ماری. پھر آگے بڑھے، پھر جمرے عقبہ کو کنکریاں ماری آپ نے، اور ماری بھی ایسی کنکریاں کہ جمرے کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا، خانہ کعبہ کو اپنے لیفٹ سائڈ اور مینا کو اپنے رائٹ سائڈ پر. اس طرح 7 کنکریاں آپ نے ہر جمرے کو ماری. آگے فرماتے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی بیان کو جاری رکھتے ہوئے، جب کنکریاں مارنا ختم ہو گیا تو بغیر ٹھہرے ہوئے فوراً واپس جو ہے آ گئے. یعنی دعا سے فارغ ہو گئے، کنکریاں مار لیے، دعا سے فارغ ہو گئے، پھر وہ جمرے عقبہ کے پاس تو دعا نہیں کیے، فوراً واپس آپ اپنے مقام پر آ گئے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہو گیا. تو یہ جو ہے سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پر عمل کرنا چاہیے حاجیوں. اچھا، آگے یہ جو جمرات کو کنکریاں مارنا ہے ترتیب سے ماری جائے گی، الٹا پلٹا نہیں. پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر منجلے کو، پھر جمرے عقبہ یا جمرے کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں گے اور 7 کنکریاں ماری جائیں گی. حوض میں کنکریوں کا گرنا ضروری نہیں ہے، کنکریاں لگے بس. ہاں، حوض میں کنکریاں گرنا ضروری ہے، دیوار کو لگے یا نہ لگے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جہاں تک بیمار، بوڑھے، پریگننٹ عورتیں یا ایسے لوگ جو کراؤڈ میں جا نہیں پاتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہیں، تکلیف ہے، تو ایسے لوگ کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں جو ان کی طرف سے کنکریاں مارے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو کنکریاں مارے وہ بھی حج کر رہا ہو اور پہلے اس نے اپنی کنکریاں مار لی ہو. پھر اس کے بعد جنہوں نے وکالت دی ہے، جن کی طرف سے مارنا ہے، ان کی کنکریاں وہ مارے گا. اور اگر 12 تاریخ کو کوئی جانا چاہے، جو بوڑھے لوگ ہیں جو کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو جب تک ان کی کنکریاں مارنے دی جائیں، کمپلیٹ نہ ہو جائیں، وہ مینا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں.
جہاں تک جانے کا تعلق ہے تو 2 دن میں جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں، 3 دن جو رکنا چاہے وہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دنوں میں جلدی کر کے جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کر کے جانا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرو۔ آگے شیخ بیان فرماتے ہیں اگر 2 تاریخ کو نکلنا چاہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مینا چھوڑ دے، اگر اس نے لاپرواہی کی، اس کی اپنی غلطی ہوئی، ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، وہ مینا ہی میں رکا رہا، تو ایسی صورت میں پھر اگلا دن بھی رکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات شیخ نے آیت کی روشنی میں بیان فرمائی، فمن تعجل فی یومین، یوم کہا گیا، اور یوم جو ہے دن کو کہتے ہیں، رات کو نہیں۔ تو اگر سورج غروب ہو گیا تو رات آ گئی، اب 2 دن میں وہ جلدی نہیں گیا، اس کا مطلب تیسری رات سٹارٹ ہو گئی، اب اس کو رکنا ضروری ہے۔ جہاں تک ان خواتین کا تعلق ہے آگے مسئلہ بتاتے ہیں، والمرأة اذا حاضت ونفست قبل الاحرام ثم احرمت او احرمت وهي طائرة ثم اصابها الحيض او النفاض وهي محرمة فانها تبقى في احرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت الى اخر الكلام۔ عورت کو اگر احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا یا وہ نفاس کی حالت میں چلی گئی، پھر اس نے احرام باندھا، یا پاک تھی احرام باندھا، اس کے بعد جو ہے حج میں اس کو منسس شروع ہو گئے، تو وہ اپنے احرام پر باقی رہے گی، دونوں عورتیں کوئی بھی، اور وہ سارے کام کرے گی جو حجاج کرتے ہیں، جیسے عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، کنکریاں مارنا، مینا میں ٹھہرنا، سوائے طواف اور سعی کے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا عورت کے ساتھ کہ طواف تو کر لیا تھا اس نے لیکن صحیح نہیں کی تھی، اور طواف کے بعد صحیح سے پہلے اس کو منسس شروع ہو گئے، تو شیخ کہتے فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا يَمْنَعُ الْحَيْضُ مِنْ ذَلِكَ، تو ایسی صورت میں وہ صفا مروہ کی صحیح کر لے گی، حیض رکاوٹ نہیں بنے گی، اس لیے کہ حیض کے لیے طہارت پاکی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد حجاج جب اپنے مکہ سے اپنے ملک کو جانا چاہیں، اپنے علاقے کو جانا چاہے، اپنی بستی کو جانا چاہے، تو اس وقت تک نہیں نکل سکتے مکہ سے جب تک کہ طواف وداع نہ کر لے، جو 7 چکر ہے۔ یہ سوائے منسس والی عورتوں کے باقی کے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ جہاں تک حیض والی عورت ہے وہ بغیر طواف وداع کے چلی جائے گی۔ دلیل بخاری مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ حج کا آخری کام طواف کرو، سوائے یہ کہ آپ نے حیض والی عورت سے اس کو کم کر دیا یا تخفیف کر دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے مکہ کے مختلف راستوں سے جا رہے تھے واپس اپنے اپنے علاقوں کی جانب، کان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفر احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه احمد ومسلم وابو داود وابن ماجہ۔ یہ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مکہ سے باہر نہ جائے جب تک کہ آخری کام طواف وداع نہ کر لے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کو اجازت دی کہ وہ طواف سے پہلے ہی، اگر منسس آ گئے اس کو، تو بنا طواف کے چلی جائے اگر اس نے طواف افادہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث جو آخر میں شیخ نے ذکر کی ہے، مصنف حفظہ اللہ نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف افاضہ کے بعد حیض میں ہو گئیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ صفیہ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احابستنا ہی، کیا وہ ہم کو جانے سے، ٹریول سے، سفر سے روک رہی ہے؟
قلت یا رسول اللہ، تو میں نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا مسئلہ پورا، اور میں نے کہا کہ وہ منسس سے پہلے، حیض سے پہلے طواف افاضہ کر چکی ہے، اس کے بعد حیض میں آ چکی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تب تو وہ ہمارے ساتھ نکلے، تب تو وہ ہمارے ساتھ، یا تب تو وہ نکلے یعنی سفر کرے ہمارے ساتھ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اسی کے ساتھ یہ باب ختم ہوا جو حج کے آخری کے کاموں کو بیان کیا، جس میں بیان کیا گیا ایام تشریق کے کام اور طواف وداع۔ طواف وداع واجب ہے، اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے تو اس پر دم واجب ہے۔ جہاں تک جدہ والوں کا مسئلہ ہے تو ان پر بھی طواف وداع ہے، کیونکہ وہ بھی مکہ کے باہر ہے۔ کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدیث سنی کہ مکہ سے باہر لوگ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا مکہ سے کوئی بھی نہ جائے باہر جب تک کہ وہ آخری کام طواف وداع نہ کر لے۔ کوئی بھول گئے نہیں کیے تو اسی صورت میں دم دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے ایک نیا باب ہے، باب فی احکام الہدی والاضحیہ، ہدی اور اضحیہ کے احکام۔ کیا مطلب؟ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں عید کے دن اس کو ہدی کہتے ہیں، اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اور جو حجاج تمتع حج کرنے والے، قران حج کرنے والے جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اس کا بیان جو دونوں عبادت ہے، حاجی ہو یا غیر حاجی، حاجی کرے تو وہ ہدی، غیر حاجی کرے تو اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ مشروع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کا نام لیں۔ جو جانور چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں افضل الہدی الابل ثم البقر ان اخرج کاملا لکثرت الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم۔ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی دی جائے گی، چاہے وہ ہدی میں ہو یا اضحیہ میں ہو۔ اونٹ، گائے اور بکرے۔ افضل جو ہے تینوں میں اونٹ ہے، پھر گائے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فقیروں کو، مسکینوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بیان کیا، تو جس کی قیمت زیادہ ہوگی اور وہ ظاہر بات ہے موٹا ہوگا، اونٹ جو ہے بڑا جانور ہے، اس سے تھوڑا کم گائے ہے، اس سے تھوڑا کم بکری یا بکرا ہے، تو اسی لیے شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا تفصیل ہے اس میں، اونٹ کی کیا عمر ہو اور گائے کی کیا عمر ہو، بکریوں کی کیا عمر ہو۔ اونٹ کا جہاں تک تعلق ہے 6 مہینے سے کم والا نہ ہو، اور گائے کا جہاں تک مسئلہ ہے 2 سال سے کم نہ ہو، اور بکری کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ 1 سال سے کم نہ ہو۔ ایک حاجی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ہوگی، یہ ہدی میں ہے۔ اور اضحیہ جو عید کی قربانی دی جاتی ہے، جو غیر حاجی ہوتے ہیں، وہ ایک بلکہ پورے فیملی کی جانب سے کافی ہوگی۔ اور جہاں تک گائے اور اونٹ کا تعلق ہے تو 7 افراد اور ان کے خاندان ایک اونٹ میں یا ایک گائے کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی دلیل ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹوں میں اور گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنیے دلیل سنیے تاکہ آپ کو یاد رہے مسئلہ، تو اونٹ اور گائے میں تو 7 خاندان 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بکری کا جہاں تک تعلق ہے یا بکرے کا، جو میں نے کہا نا ایک فیملی کی طرف سے کافی، اس کی دلیل سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی صحیح روایت۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی ایک آدمی اپنے اور اپنے پورے اہل خانہ گھر والوں کی جانب سے ایک بکری کو ذبح کرتے تھے، ایک بکرے کو، اور خود کھاتے بھی تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے بھی۔ آگے شیخ بڑا اہم مسئلہ بیان فرماتے ہیں، جہاں تک ہدی اور اضحیہ کا تعلق ہے تو اس میں ایسا جانور ہی قبول کیا جائے گا، یا ایسا جانور ہی صحیح ہوگا جو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہو اور دبلا پتلا نہ ہو، اور ایسا اندھا نہ ہو، اور کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یا چلنے میں دقت آتی ہو جانور کو، بلکہ ایسا جانور جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، وہی جو ہے مریض نہ ہو، وہی جانور جو ہے ہدی میں یا اضحیہ میں قبول کیا جائے گا۔ اس کی دلیل برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ابو داؤد سنن نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا اور کانا اور دبلا پتلا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک وقت کا تعلق ہے، قربانی کا وقت کیا ہے، تو تمتع کرنے والے حجاج یا قران کرنے والے جو حجاج ہیں اور قربانی دیں گے جو عید کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک وہ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور اضحیہ جو عید کی قربانی بھی ہے، جو غیر حاجی کرتے ہیں ان کے لیے بھی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اور ذبح کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ کھائیں اور کھلائیں اور صدقہ کریں۔ 3 قسم اس کا کیا جائے۔ شیخ کہتے ہیں خود کھائے، کچھ حصہ کچھ رشتہ داروں میں بانٹے، اور کچھ صدقہ بھی کرے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان جانوروں سے قربانی کے تم خود کھاؤ گوشت اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور آخری ایک اہم مسئلہ بتاتے ہیں اس باب کے آخر میں، اور اسی کے ساتھ درس ختم۔ جو انسان جو حج نہیں کر رہے ہیں، اضحیہ دینے کی نیت کرتے ہیں 10 ذی الحجہ عید کے دن، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، تو وہ جو شخص ہے جو قربانی دینے کا اپنے اور اپنی فیملی کی جانب سے ارادہ کرتا ہے، وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے جب تک کہ 10 تاریخ کے دن عید کے دن جانوروں کی قربانی نہ دے دے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر واراد احدكم يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي، اگر 10 ذی الحجہ داخل ہو جائیں اور تم میں سے کسی کا نیت ہو، ارادہ ہو کہ وہ قربانی دے گا عید کی، تو اپنے بال اور ناخن کو نہ نکالے جب تک کہ وہ قربانی نہ دے دے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے یہ کام کر لیا، بال ناخن نکال دیے، تو شیخ کہتے ہیں اس پر کوئی فدیہ تو نہیں ہے، بس وہ توبہ کرے گا اور استغفار کرے گا۔ اسی کے ساتھ یہ باب ختم ہو گیا۔ اب ایک عقیقے کا بیان ہے جو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد کتاب الجہاد جو آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو، ان احکام کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔